محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور بار بار لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، تو انہوں نے مذاق بنانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے دلوں پہ تو پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے دل آپ کی باتیں قبول نہیں کر پائیں گے، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور اس طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دلوں پہ پردہ نہیں ڈالا، سب کے دل پاک و صاف ہیں۔ ہاں، جو گناہوں کی طرف رغبت کرتا ہے، جو کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے کانوں پر، اس کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ اب اسے حق بات دکھائی دینے کے باوجود، حق اس کے سامنے ہونے کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ اس کے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ حق چیزیں سننے کی صلاحیت، اس کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں کہ حق چیزیں نہیں سن پاتے، حق باتیں نہیں سن پاتی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، برے افعال کی طرف، کفر و شرک کی طرف جو آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کی طرف اپنی راہ بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ ورنہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ہر ایک کا دل پاک و صافی رہتا ہے۔ دل جو ہے، دلوں کو اللہ نے فطرت پر پیدا فرمایا ہے نا۔ اور جب دل کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے تو دل جو ہے حق بات قبول کرتا ہے، حق بات قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صلاحیت کب چھنتی ہے؟ کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن بن جاتا ہے، جب وہ اللہ کے حکام کو پس پشت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ نمازوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، برے کاموں میں جو ہے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ الغرض یہ کہ جب انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہو جائے اور نیکیوں کی راہ بھول جائے، تب ایسے لوگوں کے دلوں پہ پردے جو ہے پڑ جاتے ہیں۔ اب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ان کے سینوں میں نہیں ہوتی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے اور پھر اس دل میں، اس کے اندر جو ہے حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کتنی تبلیغ کر لیں، دعوت دے دیں، نیکی کی بات کر لیں، ہمارے دل پہ پردے پڑے ہوئے، ایک مذاق کے طور پر انہوں نے کہا۔ اللہ نے اس کا رد فرما دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور پھر جب لعنت فرمائی تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔
حق قبول کرنے کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کو معلوم ہے، جیسے کہ یہودی لوگ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی لوگ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ تو حضور کو ایسے پہچانتے تھے کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ اگر بھیڑ میں 100 بچے ہوں تو باپ جا رہا ہو تو 100 بچے کے بھیڑ میں جو ہے اپنے بچے کو دور سے پہچان لے گا کہ یہ میرا لال ہے، یعنی اتنی پہچان۔ اس کی مثال قرآن نے دی ہے کہ یہودی لوگ کیونکہ تورات میں حضور کا ذکر پڑھے، حضور کے خصائص پڑھے، حضور کی صفات کو پڑھا، حضور کے زندگی کے تعلق سے، حضور کے اخلاق کے تعلق سے، حضور کی سیرت کے تعلق سے، حضور کی صورت کے تعلق سے وہ سب پڑھا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لوگ انکار کرتے رہے۔ کیوں؟ ان کے دل پہ پردے پڑ گئے، ان کے دل پہ کیا ہو گئے؟ پردے پڑ گئے۔ اب ان کو جو ہے حق سمجھنے کی صلاحیت ان کے دل سے چھین لی گئی۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، یہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی دیکھ لیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ بھائی حضور ہماری طرح نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے، اور نہ ہم حضور کی طرح ہو سکتے ہیں کبھی۔ کوئی کتنا بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، تقویٰ دار، حاجی، نمازی، غازی، متقی، 5 وقت مسجد میں رہنے والا کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ حضور کی طرح نہیں ہو سکتا، حضور کے صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا آدھا سیر نا، یعنی آدھا کلو جو ہے جو خیرات کر دینا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینا تو بھی میرے صحابی کے اس آدھا کلو جو کے خیرات کے برابر تمہارا پورا احد پہاڑ جو سونے کا بن جائے اتنا خیرات تو بھی برابر نہیں ہے اس کے۔ یعنی ہمارا پورا احد پہاڑ کی جیسا 13 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، وہ اتنا بڑا پہاڑ سونے کا ہو جائے اس کو خیرات کر دیں، اور ایک صحابی صرف آدھا کلو جو خیرات کر دے تو بھی ہماری یہ خیرات ان کے خیرات کے برابر نہیں ہے، تو ہمارا عمل ان کے عمل کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جب ہمارا عمل صحابہ کے عمل کی طرح نہیں ہو پایا تو ہمارا عمل نبی کے عمل کی طرح کیسے ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ان کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں کہ حضور ہماری طرح نہیں اور ہم حضور کی طرح نہیں، مگر پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری طرح بڑے بھائی کی طرح ہے اور ان کا اتنا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں پردے پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہو گئے ہیں؟ پردے پڑ گئے ہیں۔ اور ایسا قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ حق پتہ ہے کہ یہ حق ہے مگر حق کو قبول نہیں کرتا، آدمی باطل کی طرف جاتا ہے، دنیاوی چند سکوں کی خاطر، مال و متاع کی خاطر، کام کاج کی خاطر، کاروبار کی خاطر، لین دین کی خاطر، رشتہ داری کو نبھانے کی خاطر لوگ یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم ابھی کر لے رہے ہیں پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، قرآن کہتا اللہ نے ان کے سینوں پر مہر لگا دی ہے، دھیرے دھیرے وہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے مگر اس کے قریب نہیں ہو پاتا۔ آدمی اگر نماز کو چھوڑ دے، سوچے کہ بھائی عشاء کی نماز چھوٹ گئی، چلو جماعت چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیں گے، آدمی تھوڑا کام ہے چلو تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، پھر ہوتے ہوتے رات گزر جاتی ہے، عشاء کی نماز چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کیا صحیح راستہ کہ جس کے ہر موڑ پر شیطان ہے جو آدمی کو بہکاتا ہے۔ تو یہی حال ایسے لوگوں کا ہے جن کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے مگر قریب چلو بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، وہ بعد میں کرتے 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 زندگی نکل جاتی ہے مگر صحیح راستے پر آدمی چل نہیں پاتا۔ تو قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ آپ حق کو تسلیم کر لیں، آپ لوگوں کے سامنے حق بات بیان کر دیں، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ حق کا ساتھ دیں، وہ تو ہمیشہ چاہے گا کہ آپ چپ چاپ رہیں، بغض والا منافق والا لہجہ اختیار کریں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں کہ جن سے آپ کی دنیاوی زندگی اچھی سے اچھی جو ہے ہوتی چلی جائے، ہے نا؟ تو
اور حق کا ساتھ دینے والا جو ہوتا ہے وہ پریشانی میں کچھ دیر کے لیے مبتلا ہوتا ہے، مگر وہ پریشانی اس کی پھر دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور جہاں حق ہے اس کے ساتھ اللہ ہے نا، حق کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ اللہ حق ہے اور حق والوں کو پسند فرماتا ہے نا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہم کو اپنے معاشرے میں ملتے ہیں، ہم کو ایسے لوگوں سے بچ کر کے سیدھی راہ کی طرف نکلنا ہے۔ اعلیٰ سرکار نے فرمایا نا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے نا، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو راہ ہے نا بڑی پرخار پرخطر راہ ہے، اس راہ میں اس انداز سے نکلنا ہے کہ بھائی بس ٹھیک ہے مجھے اپنا کام کرنے دو۔ قرآن نے کہا بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل تم سے الجھنے لگے نہیں ایسا ہے تو قرآن نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ان جاہلوں سے کہہ دو قَالُوا سَلَامًا، جا بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے جان دے، ہے نا، تو آپ سیدھی راہ پر نکل جاؤ۔ اس آیت کے حوالے سے کوئی باتیں میں نے پیش کی، انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا